السلام علیکم جناب، میرا نام عمران ذاکر ہے اور میں اپنے پروگرام ویک اینڈ فیئر ود عمران ذاکر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اپنے پروگرام کا آغاز ہم ڈاکٹر خالد شفیع سے کرتے ہیں کہ ڈاکٹر خالد شفیع جو ہیں وہ بتائیں گے ویکسینز کے بارے میں، ویکسینز کی اہمیت اور ویکسینز کی جو مت ہے لوگوں میں جو پائی جاتی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ اس سے بیماریاں کتنے فیصد جو ہیں وہ کم ہو چکی ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے کیا بہترین نتائج جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر خالد شفیع صاحب آپ شروع کریں. جی السلام علیکم جناب، بہت بہت شکریہ. آپ نے ایک بہت اہم موضوع پہ پروگرام کیا اور ٹائم بھی آپ نے بہت اچھا چنا ہے، کیونکہ ساری دنیا جو ہے ورلڈ امیونائزیشن ویک منا رہی ہے. یہ 24 اپریل سے 30 اپریل تک منایا جاتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ عید کی تعطیلات تھیں تو پاکستان میں اس ہفتے بھی اس ویک کی جو تقریباتیں منعقد ہو رہی ہیں. تو اس ویک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں آگہی پیدا کرنا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ جراثیمی بیماریوں کے لیے بہترین چیز ہے. جن بیماریوں کی ویکسین بن گئی ہے اس کی روک تھام کے لیے ویکسین لگانی چاہیے ہمیں. کل WHO نے ڈکلیئر کیا ہے کہ کووڈ اب کوئی ایمرجنسی نہیں رہی ہے، پینڈنگ ایمرجنسی ختم کر دی ہے. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ اتنے لوگ جو جانے گئی ہیں، دنیا کا کاروبار بن رہا ہے، دنیا دوبارہ اپنے پرانے دور پر آ گئی ہے، صرف ویکسین کی وجہ سے ہوا ہے. کیونکہ کووڈ کی ویکسین آ گئی، لوگوں نے ویکسین لگا لی، بیماری پہ قابو پا لیا گیا ہے. بیماری بہت معمولی سطح پہ موجود ہے. اسی طرح بہت ساری اور بیماریاں ہیں. بالخصوص ہمارے یہاں جو بچوں کی حالت ظاہر ہے وہ اچھی نہیں ہے. پاکستان میں جو بچے ہیں وہ کمزور پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد مائیں ان کو اپنا دودھ نہیں پلاتی ہیں. ہمارے یہاں ہم ان کو راغب نہیں کر سکتے ہیں، ڈبے کا دودھ پیتے ہیں، گائے بھینس کا دودھ پیتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں اور ٹیکے نہیں لگاتے. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بچوں کی جو شرح بات ہے دنیا میں بلند ترین ہے، جو ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ماں باپ جو اپنا بچہ پیدا کرتے ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کرتے ہیں. وہ اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا، ان کے مستقبل کا سہارا بنے گا، ان کی امیدیں پوری کرے گا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پاکستان میں جو 1000 بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے 78 بچے اپنی 5ویں سالگرہ نہیں منا سکتے. اس شرح کو ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم ماؤں کو دوران حمل اچھی خوراک دیں، بچوں کو پیدا ہونے کے بعد ماں کا دودھ پلائیں اور بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائیں. تو چونکہ یہ ویکسین کا ویک ہے، ہمارا پروگرام بھی اس پہ ہے، تو میں ویکسین کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو ہمارا EPI کا پروگرام ہے اس میں بغیر کسی بھی پیسوں کے مفت ویکسین 12 بیماریوں کی ویکسین موجود ہے. اور یہ مینلی یہی بیماریاں ہیں جو بچوں کی جان کے دشمن ہیں. اور یہ ٹیکے جو ہیں بچے کو پیدائش کے فوراً بعد لگنے شروع ہوتے ہیں. 2 سال کی عمر تک یہ ٹیکے لگ سکتے ہیں. ویسے 15 مہینے میں یہ کورس پورا ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے جو ٹیکے لگنے کی شرح وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اب اس میں 3 لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے. ایک تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ویکسین کو مہیا کرے، اور وہ مہیا کر رہی ہے. یعنی جو بچہ بھی پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اس کے حصے کی ویکسین گورنمنٹ مہیا کر رہی ہے. دوسری ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ وہ بچے کو اپنی ذمہ داری پوری کریں. بچہ جب پیدا ہوا تو اس کی نگہداشت کریں، دیکھ بھال کریں، اس کی حفاظت کریں. حفاظت صرف یہ نہیں ہوتی کہ بھئی لڑائی جھگڑے سے حفاظت کریں، حفاظت ہوتی ہے جراثیم سے بھی حفاظت کریں. تیسری ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے طبی عملے کی ہے، ڈاکٹرز کی ہے، پیرامیڈیکل اسٹاف کی ہے کہ وہ والدین میں شعور اور آگہی پیدا کریں. اب یہ تینوں جن کی ذمہ داریاں ہیں یہ ذمہ داریاں اگرچہ کہ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم شاید اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں اتنے کامیاب نہیں ہیں. جب دنیا کی بہترین ویکسین ہمارے یہاں موجود ہیں لیکن ہمارے یہاں ویکسین لگانے کی شرح اتنی اطمینان بخش نہیں ہے. اس کی وجہ سے ابھی تک ہمارے ملک سے پولیو ختم نہیں ہوا ہے، کم ہو گیا ہے، ختم نہیں ہوا ہے. خسرے کی بیماری ہمارے یہاں موجود ہے، ڈفتیریا کے بھی کیسز آ رہے ہیں، ٹیٹنس سے بھی بچے تشنج کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یہ کوئی خوش آئین صورتحال نہیں ہے، لیکن اس سے ہم نکل سکتے ہیں، بہت آسانی سے نکل سکتے ہیں. سب سے بہترین حل جو ہے اس ہفتے میں یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے جو بچے ہیں کیا ان کو حفاظتی ٹیکے جو ان کو کورس لگنے چاہیے تھے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور قریبی جو EPI کا سینٹر ہے وہاں جا کر بچے کو یہ ٹیکے لگوائیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر خالد شفیع صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اور آپ نے ماشاءاللہ یہ بھی بتایا کہ ہمارے تقریباً 18% بچے جو ہیں وہ 5ویں سالگرہ اپنی نہیں دیکھ پاتے. تو یہ بھی ایک بڑی پریشان کن اس ملک کے لیے صورتحال ہے کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے. اور ایمیونائزیشن ویک جو ہماری حکومت ہے، بلکہ ایک گلوبل تھیم ہے ایمیونائزیشن کی، ویک منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. تو اس کو آپ نے بہت شکریہ، آپ کا بہت اچھا ایکسپلین کیا. تو ڈاکٹر سائرہ زیدی آپ کو ذرا بتائیں کہ بینگ اے EPI فوکل پرسن آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ اس ایمیونائزیشن ویک کو آپ نے کیسا پایا؟ کیا نتائج آپ نے حاصل کیے ہیں اور کیا بہتری اس میں لائی جا سکتی تھی؟ کس طرح سے گورنمنٹ نے جو مختلف ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے آپس میں کوارڈینیشن رہا اور ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ
کیا گیا؟ بہت شکریہ عمران، بہت شکریہ آپ کے چینل کا کہ آپ کے چینل کے توسط سے بہت بہترین ٹائم پہ آپ نے شو رکھا، جو کہ جیسا ڈاکٹر خالد شفیع نے بتایا کہ یہ ایمیونائزیشن ویک کہلاتا ہے اور یہ ورلڈ وائڈ منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اس ویک کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس ویک میں کوئی بچوں کو ویکسینیشن کرائی جائے، بلکہ اس ویک کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس کو، ماں باپ کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ یہ ویکسینیشن کا ویک سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس میں اپنے کارڈ نکالیں اور اپنے بچوں کو دیکھیں کہ کون کون سے ٹیکے، حفاظتی ٹیکے نہیں لگائے گئے ہیں، ان ٹیکوں کا کورس مکمل کرایا جائے. ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ جو ویک ہم نے منایا ہے یہ بہت سارے پارٹنر اسٹاف کی مدد سے، جس میں یونیسیف، WHO، گاوی اور دوسرے انٹرنیشنل جو NGOs ہیں ان کے تعاون سے ہم نے یہ ویک سیلیبریٹ کیا ہے. اس ویک میں اگر ہم ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارے جو DHO صاحبان ہیں انہوں نے واکس، اویئرنیس واکس رکھی تھیں، میڈیا بریفنگ کی تھی، چھوٹے چھوٹے سیشنز کنڈکٹ کیے تھے. جو بھی پرائیویٹ سینٹرز ہیں، کالجز ہیں، ان میں سیمینار ارینج کیے تھے. بالکل اسی طرح اگر ہم پروونشل لیول کی بات کریں تو ہم نے ایک بہت بڑی سی وی کے اوپر ایک واک آرگنائز کرائی تھی، جس میں آپ لوگوں کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، آپ لوگ بھی آئے تھے. پھر اس کے نیکسٹ ڈے ہم نے ایک بہت بڑی میڈیا بریفنگ کی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس ہو کہ جی یہ حفاظتی ٹیکوں کا ایک ویک منایا جا رہا ہے، جس میں والدین کو اویئرنیس ہو کہ بچوں کو ویکسینیشن کا کورس مکمل کروایا جائے. اس کے علاوہ ہم نے صوبائی لیول پہ بہت سارے سیمینار کنڈکٹ کیے تھے. جو PPA ڈاکٹر خالد شفیع جو PPA کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کے تعاون سے ہم نے PPA کے تعاون سے ہم نے بہت سارے اویئرنیس سیشنز کنڈکٹ کروائے تھے اور بہت سارے ہم نے. بہت شکریہ ڈاکٹر سائرہ زہری صاحبہ آپ کا. تو اب ہم چلیں گے ڈاکٹر جمیل مغل صاحب کے پاس، جو کہ DHO ملیر ہیں، اور وہ اس سسٹم کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے سسٹم جو ہے یہ کیری آن کیا جاتا ہے اور کس طرح سے یہ لوگ فالو کرتے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل اداروں کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں جیسے WHO، یونیسیف، گاوی، IRD، یہ سارے انٹرنیشنل ادارے ہیں جو گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں، ہمارے EPI ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ جو ویکسین جو ہوتی ہیں یہ DHOs کو ڈیلیور کی جاتی ہیں، اور پھر DHOs جو ہے اس کی کولڈ چین کو بھی مینٹین کرتے ہیں اور لوگوں کو، بچوں کو یعنی کہ پھر ویکسین لگائی جاتی ہیں. تو میں جمیل مغل صاحب، ڈاکٹر جمیل مغل صاحب کو میں کہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں ذرا کچھ بتائیں کہ کس طرح سے یہ پروگرام کو وہ لے کر چلتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ میں. جی شکریہ عمران اور آپ کے پروگرام کا، جو اتنے اہم موضوع پر ہمیں بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں، ویکسینیشن کسی بھی ملک میں اس ملک کے برڈن آف ڈیزیز کے مطابق ڈیزائن کی جاتی ہے، اور ہمارے ملک میں جو بیماریوں کا تناسب ہے اس تناسب کے اعتبار سے WHO کی ریکمنڈیشن کے بعد ایک EPI کا شیڈول بنتا ہے. اس EPI کے شیڈول کو فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف EPI پورے ملک میں امپلیمنٹ کرتی ہے. اس کے بعد پروونشل EPI ڈپارٹمنٹس ہیں. اسی طرح ہمارے سندھ میں بھی پروونشل EPI ڈپارٹمنٹ ہے جو پورے سندھ میں ویکسین کی سپلائی اور مانیٹرنگ کو لک آفٹر کرتا ہے. تو یہ ویکسین جب ڈسٹرکٹس میں سپلائی ہوتی ہے پروونشل آفس سے، تو اس وقت پورے سندھ میں 30 ڈسٹرکٹس میں تقریباً 2000 کے قریب EPI سینٹرز ہیں اور 3500 ویکسینیٹر پورے سندھ میں اس وقت کام کر رہے ہیں. اور ڈسٹرکٹس میں، ہر ڈسٹرکٹ میں یہ EPI ویکسینیٹرز ڈپلائیڈ ہیں، اسائن ٹو ورک ہیں، ان کی امپلائمنٹ ہے وہاں پہ EPI کے توسط سے. یہ ویکسینیٹرز فکس سائٹ بھی لگاتے ہیں اور آؤٹ ریچ سائٹ بھی لگاتے ہیں. تو فکس سائٹ جو ہمارے ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں وہاں پر ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں، وہاں پر بھی یہ فکس سائٹس ہوتی ہیں. آؤٹ ریچ سائٹس لوگوں کو آسانی سے پہنچنے کے لیے ان کے گلی میں، محلے میں، کسی کلینک میں، کسی میڈیکل سٹور میں یا کسی چھوٹی کلینک میں وہاں آؤٹ ریچ سائٹس لگائی جاتی ہیں. اور ہر آؤٹ ریچ ویکسینیٹرز کے پاس اس کیچمنٹ ایریا کا ٹارگٹ ہوتا ہے اور وہ اس ٹارگٹ کے مطابق بچوں کی وہاں ویکسینیشن کرتا ہے. اس کی ویکسینیشن کے پروسیس میں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں موبلائزرز،
جو माओं को, बच्चों को घरों से बताते हैं कि आज आपका वैक्सीनेटर इस इलाके में फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम से फ़लाँ टाइम तक मौजूद होगा। उसमें LHWs भी इन्वॉल्व होती हैं, उसमें सोशल मोबिलाइज़र्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, उसके अलावा कम्युनिटी वर्कर्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, तो जो बच्चों को, माओं को बताते हैं और वो वैक्सीनेशन वहाँ पे होती है। अब ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम इन्वॉल्व होती है। उसमें मॉनिटरिंग प्लान भी होता है हमारा, सुपरवाइजरी प्लान होता है, आउटरीच प्लान होता है, फिक्स साइट का प्लान होता है। इसके अलावा कोल्ड चेन मेंटेन होती है, हमारे DSV TSVs वो उसकी कोल्ड चेन में मैन्युफैक्चरर से लेके प्रोविंशियल ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट से फिर तालगा टाउन और फिर एंड यूज़र वैक्सीनेशन साइट तक ये वैक्सीन पहुंचती है। इस पूरे प्रोसेस में एक पूरी कोल्ड चेन जो है वो मॉनिटर होती है, जिसको प्रोविंशियल ऑफिस में एक डिपार्टमेंट है जो मॉनिटर करता है। तो हमारी मैडम मिनिस्टर डॉक्टर अज़रा पेचुओ साहब की हिदायत पे ख़ास फोकस है वैक्सीनेशन पर और माँ बच्चे की सेहत पर। माँ बच्चे की सेहत के हवाले से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे सिंध में इस वक्त जारी हैं, और वैक्सीनेशन के हवाले से भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है कि किसी तरीके से ये हम लोगों में ये अवेयरनेस देकर, माँ बाप में ये अवेयरनेस देकर कि आया ये वैक्सीनेशन उनके बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है, इसीलिए ये इम्यूनाइजेशन वीक और दूसरी किस्म की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इम्यूनाइजेशन वीक तो साल में एक बार होता है जो 24 से 30 अप्रैल मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी प्रोविंशियल EPI डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा साल डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे अवेयरनेस सेशंस होते रहते हैं जिसमें पेरेंट्स को, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स को, रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स को, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर को इन्वॉल्व करके और वो अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, LHW के हेल्थ हाउसेस में और क्लिनिक्स में और कम्युनिटी सेंटर्स में लोगों को इन्वॉल्व करके, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस दी जा सके आया उनके बच्चों को 12 महलिक और ख़तरनाक बीमारियों से सिर्फ़ और सिर्फ इन वैक्सीनेशन के ज़रिए बचाया जा सकता है। डॉक्टर जमील साहब, अक्सर हम सहाफ़ियों के पास ये ख़बरें आती हैं कि कोल्ड चेन मेंटेन नहीं किया गया और जो नताइज नहीं आ रहे हैं या नताइज नहीं आए या किसी को पोलियो हो गया तो शायद जो वालिदैन ने कहा जी इसको तो वैक्सीन दी गई, उसके बाद भी उसको वो बीमारी हो गई, तो अक्सर ये कहा जाता है कि शायद कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की गई है या स्टोरेज सही नहीं हुआ उसका। तो इस बारे में कुछ बताएंगे आप लोगों ने क्या इस बारे में, इसमें क्या? देखिए, कोल्ड चेन मेंटेनेंस के बारे में एक बड़ा इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग और सुपरवाइज़र प्लान होता है हमारे पास, और ये मॉनिटर भी होती है। हर वैक्सीन के ऊपर VVM होता है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, जिससे ये पता चलता है कि ये वैक्सीन काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। तो इसकी बाकायदा जो है वो तमाम वैक्सीनेटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि कहीं भी कोई कोल्ड चेन का कोई इशू है, बल्कि उन इलाकों में फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ पर पावर सप्लाई का कुछ इशू है तो वहाँ पर भी सोलराइजेशन भी है, जनरेटर सिस्टम भी है, और प्लस जो हमारे वैक्सीन कैरियर्स हैं वो 6 घंटे तक वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक कोल्ड बॉक्सेस होते हैं जो 24 आवर्स तक रख सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोल्ड चेन का कोई इशू है। बाकी जहाँ तक बात है बीमारियाँ होने की, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे उसके रीज़न्स जो है वो हो सकते हैं। वो हमारे जो पीडियाट्रिशियंस हैं वो एलेबोरेट करते हैं, फिर उसको एक्सप्लोर करते हैं कि आया क्या रीज़न्स है, उसके हिसाब से वो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। फिर अगर कोई ऐसी रिकमेंडेशन उनके पास होती है तो वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिकमेंडेशन देते हैं, जिस पर जो है वो पूरा पैनल डिस्कशन करके फिर पॉलिसी मुरतब करते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर सायरा ज़ैदी साहब, अब आप कुछ ज़रा डेटा शेयर करेंगे, बिकॉज बीइंग अ फोकल पर्सन ऑफ EPI, तो आप बताएं कि क्या टारगेट्स थे, क्या टारगेट अचीव हुए हैं और क्या आप लोगों की काविश है मज़ीद अच्छे नताइज लाने के लिए, क्योंकि अब तो देखते हैं अभी भी बच्चों में ये बीमारियां जो हैं पाई जा रही हैं। हालांकि इतना आपका इफेक्टिव काम है, हुकूमत सिंध काम कर रही है, लेकिन फिर भी बच्चों में ये बीमारियां पाई जा रही हैं और हमारे सूबे सिंध में अमवात हो रही हैं। अगर हम बात करें कि हमारी क्या अचीवमेंट्स हैं, 1977 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था EPI, और इस EPI का मतलब है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। मतलब एक्सपेंडेड का मतलब इसमें मज़ीद वैक्सीनेशन जो वैक्सीन्स हैं उनको एंटर करने की गुंजाइश होती है। जैसे जैसे बीमारियां आती रहती हैं उस हिसाब से इसमें गुंजाइश है कि आप वैक्सीन को एंटर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो हम इस वक्त 12 मौलिक बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारे पास वैक्सीनेशन मौजूद है, जो हम पैदाइश से लेके बच्चे को 15 माह की उम्र तक लगाते हैं, जिसमें पोलियो, काली कांसी, खन्नाक, हेपेटाइटिस, तशन्नुज,
खसरा और टाइफाइड जैसी मौलिक बीमारियों के वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है। रोटा वायरस, जो आपको पता होगा, रोटा एक वायरस है जो सबसे ज़्यादा बच्चों में इसहाल और दस्त और क़े का बाइस बनता है, हमारे पास उसकी भी वैक्सीनेशन मौजूद है। तो ये हमारी एक अचीवमेंट है कि आज हम 12 मौलिक बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये ट्रेंड देखा जा रहा है और देखा गया है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है लोगों को। मतलब हमें कहीं देखा जाए तो लोगों को, पेरेंट्स को ये पता नहीं है कि इन बीमारियों के क्या असरात हैं और इन बीमारियों से हमारे बच्चे की जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कभी हमें पता तो है कि हाँ हमारे बच्चे को ये बीमारियां लग सकती हैं और इनके क्या मुज़र असरात हो सकते हैं, इवन कि हमारे बच्चे की जान भी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद हम थोड़ी सी नेग्लिजेंसी करते हैं, जिसको कहते हैं डिमांड जनरेशन। हमारे पास डिमांड नहीं है, या नेग्लिजेंसी कह लें पेरेंट्स की तरफ से, कि वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। हम बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाने की तरफ तो तवज्जो देते हैं, हम बच्चों को अच्छा खाना खिलाने के ऊपर तरजीह देते हैं, अच्छी एजुकेशन जो कि एक बच्चे की बेसिक रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए बीइंग पेरेंट। बच्चों को अच्छा खाना भी खिलाना चाहिए, एजुकेशन भी देना चाहिए, अच्छे कपड़े भी पहनाने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें बच्चे को मौलिक बीमारियों से बचाने के लिए उसकी वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत है। जो देखा ये गया है कि हम इनिशियली तो बच्चे को वैक्सीनेशन शुरू करवाते हैं, बच्चा पैदा हुआ हॉस्पिटल में था जी, BCG लग गया, हेपेटाइटिस बी बर्ड डोज लग गई, उसको पोलियो के खतरे पिला दिए गए, बहुत हुआ तो पहली जो 6 माह पे वैक्सीनेशन लगती है वो लगवा ली, फिर 10 माह पे लगवा ली गई, लेकिन उसके बाद पेरेंट्स गायब हो जाते हैं, अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो हमें फोकस ये करना चाहिए कि हम वालिदैन में आगाही दें कि ये वैक्सीनेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है उनके अपने बच्चों के लिए। और अगर हम अपनी अचीवमेंट की बात करें तो अभी इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो हम 75% फुली इम्यूनाइज्ड बच्चे हमारे पास हो चुके हैं। फुली इम्यूनाइज्ड हम उन बच्चों को कहते हैं जो जिनका खसरे का दूसरा टीका भी लग चुका होता है। 15 माह पे जिस बच्चे को कोर्स मुकम्मल हो जाता है 2 साल की उम्र तक, उसको हम फुली इम्यूनाइज्ड चाइल्ड कहते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 75% पे पूरे पाकिस्तान में हैं और 68% हम सिंध पे मौजूद हैं। 68% की बात करें तो वो हम थर्ड पार्टी एवोल्यूशन के हिसाब से हम 68% पे हैं, और वैसे हम अबव 70% पे हैं। पंजाब हमसे थोड़ा सा आगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन 70%। जी डॉक्टर खालिद शफी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो कुछ डॉक्टर सायरा ज़ैदी साहिबा ने कहा कि 75% अचीव हो चुका, क्योंकि आप तो बच्चों के डॉक्टर हैं और बच्चों को देखते रहते हैं और आपके पास इन अमराज से में मुब्तला बच्चे आते रहते हैं, तो क्या ये 75% का जो टारगेट जो बता रही हैं, क्या ये अचीव कर चुके हैं हमारा EPI? और ये भी बताएं कि वे फॉरवर्ड क्या है और मज़ीद बेहतरी क्या लाई जा सकती है? क्या आप सिस्टम में कुछ ऐसे लूज पोर्स देखते हैं कि जो सिस्टम में लूज पोर्स जिसकी वजह से जो हमारे नताइज हैं जो वो हासिल नहीं हो पाते हैं, जो हम नताइज हासिल करना चाहते हैं? देखिए जी, जो जरासीम की बीमारियां हैं, जो इन्फेक्शन डिजीज़ कहते हैं, उसके लिए पहली जो इंटरवेंशन है दुनिया में, सारी दुनिया में की गई, वो सेफ़ वाटर है। साफ़ पीने का पानी और सीवरेज सिस्टम एडिक्वेट, सफाई सुथराई, ये एक बुनियादी ज़रूरत है। वैक्सीन्स जो हैं इसके बाद नंबर 2 पर आती हैं इसकी बचाव के लिए। तो इन चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। और हम इस वक्त वैक्सीन का हफ्ता है, वैक्सीन पे जोर दे रहे हैं, सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो हम इन्वायरमेंट अपने बच्चों को देते हैं, इसकी भी एक अहमियत है। ये तो एक बात हो गई। अब आज हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि बच्चों की सेहत की हिफाजत वैक्सीन के साथ करना। असूली तौर पे जो भी बच्चा पैदा होता है हमारे मुल्क में, उसको वैक्सीन लगनी चाहिए, यानी वैक्सीन की शरह 100% होनी चाहिए। किसी भी सूरत में ये शरह 90-95% से कम नहीं होनी चाहिए। कुछ मौलिक बीमारियां हैं जैसे खसरा है, ये 90-95% जब इसकी कवरेज हो जाएगी फिर ये बीमारी कंट्रोल में आएगी। ये 70-75% से, यानी 100 में से अगर 25 बच्चों को खसरे का टीका नहीं लगाए तो खसरे की बीमारी पूरी ताकत से मौजूद रहेगी, बच्चों की जानें लेती रहेगी। अब टीका भी मौजूद है, लगाने का इंतज़ाम भी मौजूद है। जो कमी है वो हमारे रवैयों में, एटीट्यूड में है कि हमें मालूम है हमारे बच्चों को टीका लगना है लेकिन हम नहीं लगवाते हैं। या दूसरी तरह से ये कहना चाहिए कि हम जो हैं कम्युनिटी है, जो हम तिब्बी अमला है, हम लोगों में ये शऊर, इसकी अहमियत को इस दर्जे हम नहीं अभी पैदा कर सके हैं कि वो जाके टीका लगवाएं।
اچھا دوسرا آپ کو جو سوال تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ویکسین صحیح نہیں رکھی گئی، ہم نے اس کو بڑی تفصیل سے دیکھا اس چیز سے، کیونکہ جو بچے بیمار ہوتے ہیں ای پی آئی کا پروگرام تو ویکسین کو مہیا کرتا ہے، ویکسین لگاتا ہے، لیکن جو بچے بیمار ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، تو جو میزری جو تکلیف بچے کے والدین محسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جو کچھ خاص بیماریاں ہیں جیسے خسرے کی بیماری ہے، ٹیٹنس کی بیماری ہے، پولیو اگر کسی کو، ان میں سے کوئی بھی سسپیکٹڈ کیس جس پہ شبہ ہوتا ہے اگر رپورٹ ہوتا ہے اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ہم اس کی اطلاع ڈی ایچ او کے آفس کو دیتے ہیں، ڈی ایچ او سے ایک ٹیم آتی ہے، ہم اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، پوری تفتیش ہوتی ہے کہ اس بچے کو یہ بیماری ہے یا نہیں ہے. اس کے سیمپل لیے جاتے ہیں بیماری کے حساب سے، کسی کا بلڈ سیمپل ہوتا ہے جیسے خسرے میں لیتے ہیں اور پولیو میں اسٹول کا سیمپل لیتے ہیں. اس کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ویکسین لگی یا نہیں. ابھی تک دیکھا گیا ہے کہ جو بچے بیمار ہو رہے ہیں ان میں سے 90-95% بچے ایسے ہیں جن کو ویکسین کی خوراک نہیں لگی ہوئی ہے. تو اگر خوراک لگی ہوئی ہو، ویکسین کی ڈوز ملی ہوئی اور بیماری ہو تو پھر ہم ویکسین کی ایفیکیسی پر شبہ کریں. ابھی ہم اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے ہیں کہ ہمارے بچے 100% جو ویکسینیٹڈ ہوں ان میں سے کوئی بیمار ہو تو پھر ہم شبہ کریں گے کہ جی ویکسین کی کولڈ چین خراب تھی. تو فی الوقت کولڈ چین کو ہم دیکھتے ہیں اطمینان بخش ہے. ویکسینز کی ہم کوالٹی پہ نگاہ رکھتے ہیں. یہ گورنمنٹ ویکسین منگاتی ہے لیکن ہم پیڈیاٹرک ایسوسیشن، ہم پاکستان کے بچوں کے کسٹوڈین ہیں. ان بچوں کی ذمہ داری ہماری ذمہ ہے، ہم ذمہ دار ہیں اس کے. تو ہم پوری نگاہ رکھتے ہیں، ہم کسی قسم کی اس میں جانبداری سے کام نہیں لیتے کیونکہ ہم جواب دہ صرف خدا کو ہیں کہ ہم بچوں کی حفاظت ہمارا ذمہ داری ہے. تو ابھی تک ہم نے ویکسین کے نظام میں کوئی خرابی نہیں دیکھی گئی ہے. ہاں خرابی کس چیز میں ہے؟ خرابی ہمارے عمل میں ہے. چاہے ہم ویکسین کے وہ ای پی آئی کے ہوں، چاہے ہم ڈاکٹر ہوں، چاہے ماں باپ ہوں، کہ ہم ایک چیز ہمارے یہاں موجود ہے، گورنمنٹ ہماری بہت ساری چیزوں میں اچھا کام نہیں کر رہی ہے. سڑکیں اچھی نہیں بنا رہی، پل اچھی نہیں بنا رہی، صفائی صحیح نہیں کر رہی. لیکن جہاں تک بچوں کے ٹیکوں کا معاملہ ہے، یہ دنیا کے بہت سارے ملکوں سے ہمارے یہاں زیادہ ٹیکے موجود ہیں، زیادہ ویکسین موجود ہیں. یہ ہماری کمی ہے کہ جو ہم اس سے کم فائدہ اٹھا رہے ہیں. صحیح جی، صحیح صحیح. تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی، قوت مدافعت بچوں میں. اب ہمارے یہاں دیکھیں سندھ میں 40% اسٹنٹنگ گروتھ کہا جاتا ہے کہ 40% اسٹنٹنگ گروتھ، لیکن اگر اب دیکھیں تو مجھے شاید 40% سے بھی زیادہ لگتی ہے کہ جو غربت کی جو صورتحال جو مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے دیہی علاقوں میں. تو آپ کیا کہیں گے کہ قوت مدافعت بھی ایک فیکٹر ہے کہ ویکسین لگنے کے بعد بھی کیا بچہ اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے؟ کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. قوت مدافعت کا تعلق بچے کی صحت سے ہوتا ہے. اگر بچہ کمزور ہو تو وہ اتنی اس میں اچھی رسپانس نہیں آئے گا، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے. حقیقتاً جو بچہ کمزور ہوتا ہے اس کو ویکسین کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اب جہاں تک قوت مدافعت کی بات یہ بتا دوں، ویکسین فائدہ ضرور دیتی ہے. اگر کسی بچے کو ویکسین لگی ہے، اس کو بیماری کا زوردار حملہ ہوا ہے، تو اس میں وہ بیماری بہت کمزور ہو کے آئے گی. آپ نے کووڈ میں دیکھا جن لوگوں کو ویکسین لگی تھی وہ بیمار ہوئے ہیں لیکن وہ کم بیمار ہوئے ہیں، ان کی جانیں نہیں گئی ہیں. اسی طرح اگر بچے کو ویکسین لگی ہے اس کو بیماری اول تو ہوگی نہیں، بہت چانس سے نہیں ہوگی، اور ہوگی تو بہت معمولی ہوگی اور اس کی جان خطرے میں نہیں پڑے گی. اب ہم اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں جائیں گے اور میں ڈاکٹر خالد شفیع کا اور ڈاکٹر جمیل مغل صاحب کا، ڈاکٹر سائرہ زیدی کا نہایت مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آ کے بہت اچھی اچھی باتیں کی اور عوام کو اندر آگاہی آگاہ کیا ان کو ان تمام مہلک بیماریوں سے. تو جناب اب میں دوسرے سیگمنٹ میں جانا چاہتا ہوں اور اپنے گیسٹ کو جو ہے میں خدا حافظ کہتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ آپ کو ڈاکٹر صاحب، آپ نے آئے اور آپ نے ٹائم نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے. تھینک یو. جی اب ہم اپنے پروگرام کے اب دوسرے حصے میں جاتے ہیں جہاں ہمارے پاس دو گیسٹ ہیں. ہمارے پہلے گیسٹ ہیں ڈاکٹر افضل اوڈو جو کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں کورنگی کے، اور بڑی دوسرے اہم گیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر حارث ہراری جو کہ سرویلنس آفیسر ہیں ڈسٹرکٹ کورنگی کے، کہ جو بڑا نہایت ان کا اہم کام ہے کہ وہ سرویلنس دیکھتے ہیں کہ لوگوں تک، یعنی کہ بیمار تک، یعنی کہ جو انفیکٹڈ پرسن ہے وہ کون ہے، وہ کہاں ہے اور اس تک ان کو کیسے پہنچنا ہے. تو میں اب ڈاکٹر افضل اوڈو صاحب کو سے پوچھنا چاہوں گا کہ جناب یہ بتائیں کہ ان کا جو کردار ہے وہ نہایت اہم ہے اس پورے امیونائزیشن ویک کے اندر، جو کہ 24 اپریل سے لے کر اور 30 اپریل تک سیلیبریٹ کیا گیا، کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ گائیڈ لائنز فالو کیا، کہ جو انٹرنیشنل اداروں کی جو تھیم ہوتی ہے
یونیسیف ہے, گاوی ہے, IRD ہے, حکومت سندھ, EPI, ان سب محکموں کا ایک کوارڈینیشن ہوتا ہے, اور پھر جو ویکسینز ہوتی ہیں وہ متعلقہ ضلع کے DHOs کو ڈیلیور کی جاتی ہیں. اب ان ویکسین کو لگانے کا عمل, بچوں تک پہنچنے کا عمل, تو تمام کا تمام کام جو ہوتا ہے وہ ہر ضلع کا DHO جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اب ہم DHO صاحب سے پوچھوں گا کہ بھائی یہ کس طرح سے یہ سارے عمل سے یہ گزرتے ہیں, کیونکہ یہ امپلیمنٹیشن کام جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہوتا ہے وہ متعلقہ DHO کا ہوتا ہے. متعلقہ DHO جو ہے وہ سارا کا سارا جو کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے. ٹارگیٹس بھی اس نے اچیو کرنے ہیں, بچوں تک بھی پہنچتا ہے, بچوں کو ویکسین بھی لگانی ہے, کولڈ چین بھی مینٹین کرنا ہے. تو سارا کا سارا ٹاسک جو ہوتا ہے اس کی تمام کی تمام ذمہ داری وہ ایک DHO کے کندھوں پر ہوتی ہے. تو اب DHO صاحب سے پوچھوں گا, DHO صاحب ذرا بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ سارا کا سارا کام سر انجام دیا ہے, اور پھر حکومت سندھ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کرتی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ لوگ ہی سارا کام جو ہے وہ کر کے دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر محمد افضل ووڈو, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کورنگی. اول تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور آپ کے پورے جو ٹیم ہے وہ اس کا بھی میں شکر گزار ہوں. آپ نے ہمیں دعوت دی, بڑا شکریہ آپ کا. اول تو جو یہ جو ویک منایا گیا اس کو 2012 سے جو ہم منا رہے ہیں, جو ہر سال ویک منایا جاتا ہے 24 سے 30 تاریخ تک, یہ ہمارا اہم ویک ہوتا ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ اہمیت یہ ہے کہ ہم جو ہے اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, تاکہ جو ہمارے بچے جو نیو نیٹل ہوتے ہیں, جو پیدائش سے لے کر 15 مہینے تک ان کو ویکسین دی جاتی ہے, ان کو جو ہے نا کوئی بھی بچہ ہمارے ٹارگیٹ سے جو ہے وہ بچہ رہ نہ جائے, اور ان کو جو 12 مہلک جو بیماریاں ہیں ان کو جو ہے وہ ویکسین جو ہے وہ مہیا کی جائے, اور وہ ویکسین سے جو ہے مفید ہو جائیں, اور ان کی جو ہے صحت اس ویکسین سے منسلک ہے. تو ہم جو ان کے جو پیرنٹس ہیں, جو پورے جو ہیں, ان کو جو ایک پیغام پہنچاتے ہیں اسی ویک کے حوالے سے. نہ صرف میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف یہ ویک نہیں ہے, بلکہ ہماری پوری ذمہ داری ہے جب بھی جو ہے ہمیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ ہم ہر مہینے کے حوالے سے بھی جو ہے تقریباً جو ہمارے یوسیز ہیں, جو یوسیز کے جو چیئرمین ہوتے ہیں, جو وہاں کے جو پڑوس کے جو کاؤنسلر ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی جو ہماری میٹنگ ہوتی ہے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں سے ہم جو ہے ان کو اویئرنیس ہر جو ہے منتھلی لیول پہ بھی ہم دیتے ہیں ان کو. اور اس کی جو ہے وہ بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. آپ جتنا بھی جو ہے نا اویئرنیس پہنچائیں گے, لوگوں کو شعور ہوگا, تو وہ آپ کو جو ہے نا ٹارگیٹ آپ کو اچیو آپ کر سکتے ہیں اس ٹارگیٹ کو اچھے طریقے سے. کیونکہ لوگوں کو جب پتہ پڑتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے, تو وہ خود بخود بھی جو ہے نا آپ کے ویکسین جو آپ کا جو EPI سینٹر ہے وہیں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں, اور جو آپ کے آؤٹ ریچ جو ویکسینیٹر وہاں پہ جاتے ہیں, جو محلے کے حوالے سے جا کر وہاں پہ ایک جو ہے جگہ پہ ویکسین کرتا ہے, وہیں پہ جو ہے ان کو ٹارگیٹ اچھا مل جاتا ہے. اور لوگوں کو جو ہے نا اویئرنیس کی ضرورت ہے, سخت ضرورت ہے. اس سے جو ہے تھوڑا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ کوتاہیاں جو ہیں وہ ظاہری ہر بندے میں ہوتی ہے, تو وہاں کے جو ہمارے پاکستان کی عوام ہے وہ تھوڑا ویکسین سے جو ہے نا اوائڈ کرتی ہیں. تو اس کو ہم پھر بھی اس آپ کے تسلسل سے پیغام دیتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو ویکسین ضرور کروائیں, کیونکہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو ڈاکٹر خالد شیخ صاحب اور ڈاکٹر جمیل مغل صاحب یہ سارے جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے اچھے طریقے سے بریف کیا ہے کہ یہ ویکسین کی اہمیت ہے کیوں, اور بچے کو امیون پاور کی سخت ضرورت ہے. تو وہ انہوں نے اچھا بریف کیا ہے. ہم بھی جو ہے نا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس چیز کو لوگ اس چیز کا نوٹس لیں. جی, تو ہمارے پاس ماشاء اللہ سے ڈاکٹر حارث حراری صاحب بھی موجود ہیں جو سرویلنس آفیسر ہیں کورنگی ڈسٹرکٹ کے. تو ڈاکٹر صاحب ذرا کچھ آپ بتائیں اس میکینزم کو, کس طرح سے آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں, کیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر انفیکٹڈ لوگ ہیں, اور پھر ان کا پھر علاج بھی اور تمام ذمہ داریاں بھی شاید آپ کے اوپر ہوتی ہیں. تو اس پورے نظام میں آپ کا کیا کردار ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ کا کردار ہوتا ہے, تھوڑا سا بریف کر دیں اب اس بارے میں آپ. اور ابھی مونکی پاکس کا بھی سلسلہ چل رہا ہے, تو وہ بھی کیا آپ کے پاس کوئی ایسے کوئی آپ نے تلاش کی ہے کہ انفیکٹڈ یا سسپیکٹڈ کیسز آئے, تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا.
जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हारिस, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी। जी बिल्कुल, आपने जैसे फरमाया कि जो सर्वेलेंस किस तरह से होती है, किस तरह से हम करते हैं, क्या मैकेनिज़्म है इसका मैकेनिज़्म ये है कि जी जिस तरह से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की पूरी एक टीम है, सबसे पहले प्रोविंस टीम, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टीम और उसके बाद टाउन टीम और यूसी लेवल, इसी तरह सेम मैकेनिज़्म हमारा है डिस्ट्रिक्ट से प्रोविंस, प्रोविंस से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से टाउन और टाउन से यूसी लेवल पे हम काम करते हैं। इस सिलसिले में जब भी हमें कोई प्राइवेट सेटअप से या किसी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से हमें कॉल आती है कि जी एक बच्चा आया है और उसमें ये सिम्टम आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारी टीम जाती है, इसको विज़िट करती है और उसमें अगर वो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि मीज़ल्स, खसरा के या टेटनस के या और जो मोहलिक बीमारियां उसके हवाले से जो भी सिम्टम होते हैं उसको तलाश करती हैं, और अगर सस्पेक्टेड होता है तो उसके हम सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद उसको NIH लैब भेजते हैं हम, वहाँ से कंफर्मेशन आती है कि आया कि ये डिज़ीज़ प्रेजेंस है इस बच्चे में या नहीं है। अगर डिज़ीज़ कंफर्म हो जाती है तो उसका फिर एक अलग प्रोटोकॉल है, और अगर सस्पेक्टेड होते और अगर डिज़ीज़ नेगेटिव आ जाती है तो उसको बड़ी उस जमा हम कर देते हैं। साथ साथ आपने जो दूसरा सवाल किया मॉन्की पॉक्स के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में इस वक्त मॉन्की पॉक्स के हवाले से मैं ही फोकल पर्सन हूँ, और वहाँ पे आज ही हमें पहला केस सस्पेक्टेड मिला है जिसका हमने सैंपल डाओ ओजा लैब प्रोफेसर डॉक्टर सईद के पास भिजवा दिया है। उसका रिज़ल्ट कल तक आएगा। होपफुली अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, लेकिन जिस तरह के हालत नज़र आ रहे हैं, जिस तरह कोविड इस तरह से बढ़ा था, एक केस के बाद फिर दूसरा और उसके बाद कई हज़ारों में केसेस आए थे, तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। और हमें प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, ये सारे प्रिकॉशंस करें, डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम कहते हैं, 6 फीट का जो फासला होता है वो हमें मेंटेन करना चाहिए। तो अब दोबारा डॉक्टर अफजल लोढ़ो साहब जी, आपकी जी। तरफ आएंगे, तो आप ये बताएं कि इस पूरे इम्यूनाइजेशन वीक में मज़ीद क्या बेहतरी हो सकती थी, और आप अपने किरदार का बताएं कि आपने क्या इसमें रोल प्ले किया, आपके डिस्ट्रिक्ट की क्या नुमाया कारकर्दगी रही और डिस्ट्रिक्टों के मुकाबले में आप क्या बेहतरी लेकर आए, क्योंकि बीइंग ए सीनियर पर्सन आपकी माशाल्लाह से बहुत एक्सपर्टीज़ होंगी, तो एक्सपर्टीज़ से जनाब कौम को आपने क्या फ़ायदा दिया जनाब? जी, पहली बात तो ये पूरे पाकिस्तान ने ज़ोर शोर से जो है हमारा वीक मनाया गया, और कराची में भी जो है ये अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स थे और हमने भी जो है अपने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी जो ये ज़ोर शोर से माशाल्लाह वीक मनाया गया, और उसमें जो है ना लोगों को बिल्कुल एक मीडिया के थ्रू एक पैगाम पहुंच गया, और जो है अवेयरनेस का पैगाम पहुंच गया कि हमें जो है बच्चे को इम्यूनाइजेशन के हवाले से वैक्सीन करवाना ज़रूरी है। उसके बाद में एक पूरे कराची के एक हमारा जो है CVU पे प्रोग्राम हुआ, जो जिसमें पूरी कराची के जो भी हमारे WHO, यूनिसेफ, डायरेक्टर हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ और हम DSOs सारे मौजूद थे, MSs मौजूद थे। वहाँ पे जो हमारा जो अवेयरनेस का प्रोग्राम हुआ उसमें आपके पूरी मीडिया वहाँ पे थी, और पूरे जो है वो मीडिया जो है उन्होंने कवरेज दी। ये जो कवरेज होती है बेसिकली ये पैगाम होता है, ये जो है हमारे अवाम को पैगाम होता है कि ये हम क्यों मना रहे हैं और आपको जो है ना इससे क्या फ़ायदा लेना है, और इसका जो है ना इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है कि अच्छे तरीके से रिज़ल्ट आएगा। आगे आप देखेंगे कि लोग जो है ना उसको वैक्सीन को जो है ना वो बिल्कुल तरजीह देंगे। जो 12 हमारे मौलिक बीमारियाँ, देखिए मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दूँ, जैसे BCG है, BCG फर्स्ट डोज है, और उसके बाद में हम हेपेटाइटिस दे रहे हैं, OPV दे रहे हैं। अगर BCG क्यों दे रहे हैं, वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ले रहे हैं। मैं ज़रा कॉल पर भी एक कॉल पे डॉक्टर साहबा को ले लूँ जो कि एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं, और उनका जनरल प्रैक्टिशनर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि बहुत सारे जो बच्चे वैक्सीनेटेड जो होते हैं वो इन लोगों की वजह से होते हैं कि जो कि सरकारी सेटअप्स के और हेल्थ मराकज़ पे नहीं जाते हैं, बल्कि वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं और GP जो है उनको वैक्सीन जो है वो देता है। तो हमारे पास कॉल पे लाइन पर हैं डॉक्टर इरफाना मलिक, जो कि एक इम्यूनाइजेशन ऑफिसर रही हैं WHO की, और वो एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं, तो उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब लाइन पर हैं? जी जी जी,
تو ڈاکٹر صاحب ذرا کچھ بتائیں آپ کہ آپ کے کیا تجربات ہیں بینگ اے جنرل پریکٹیشنر, آپ نے کیا رول آپ لوگ پلے کرتے ہیں, اور ایک یہاں پہ گیپس یہ ہیں کہ جو جنرل پریکٹیشنر ہیں یا جو ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ گورنمنٹ کو ڈیٹا فراہم نہیں کرتے ہیں. اگر آپ لوگ ڈیٹا فراہم کریں گورنمنٹ کو تو وہ یعنی کہ ان کے نمبرز امپروو ہو جائیں گے. اب انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جناب پرائیویٹ سیکٹر نے یعنی پرائیویٹ ہاسپٹلز نے جو ہے وہ کتنے لوگوں کو کتنے بچوں کو جو ویکسین دے دی, یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس بارے میں ذرا کچھ آپ بتائیں گی, بتا سکتی ہیں آپ, اور آپ بہتری کے لیے کیا کام کر رہی ہیں یہ بتائیں آپ. جی میرا خیال ہے کہ دیکھیں ایز اے پرائمری ہیلتھ کیئر فزیشین جو ہمارے جنرل پریکٹیشنرز ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ایز فار ایز امیونائزیشن از کنسرنڈ. تو ان کا ایک سب سے, چونکہ وہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس آپ کہیں گے فرسٹ لائن ہوتی ہے ڈاکٹرس کی, جس کے پاس مریض جاتا ہے اپنے بچے کو جب وہ بیمار ہوتا ہے, تو اس کا کام ہے کہ وہ اویئرنیس اور اس طریقے سے جو ہے وہ نالج امپارٹ کرے اپنے پیشنٹس کو کہ وہ امیونائزیشن کے لیے کنوینس ہو. تو ہمارے کلینک پہ تو ایسا امیونائزیشن نہیں ہوتی, لیکن ہم وی ورک ان لیزون ود دی BHU جو ہمارے ایریا پہ ہے بیسک ہیلتھ یونٹ, ان کے ساتھ ہم لیزون میں کام کرتے ہیں. تو ہم مریضوں کو اپنے جو ہے وہاں پہ وہ ریفر کرتے ہیں اور ان کو اس چیز کو سمجھاتے ہیں کہ جو ایک اویئرنیس ان کو دینے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں آپ اس کو لگائیں گے, ویکسینیٹ کروائیں گے اپنے بچے کو, تو آپ کو اس کے کیا بینیفٹس ملیں گے, اور اگر آپ نہیں کروائیں گے تو اس کی کیا کمپلیکیشنز اور کیا جو ہے آپ کے ساتھ مسئلے مسائل پیش آ سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام آلریڈی ہو تو رہا ہے, جنرل پریکٹیشنرز اپنی اپنی کیپیسٹی میں سب کر رہے ہیں, لیکن اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے جنرل پریکٹیشنر شاید اس چیز کے اوپر نہیں بھی اتنا امفیسس دیتے ہیں, لیکن میں نے چونکہ پیڈیاٹرکس میں بھی کام کیا ہے اور آپ نے مجھے امیونائزیشن آفیسر کا بولا, میں WHO میں ایز اے پولیو ریڈیکیشن آفیسر کے طور پہ کام کرتی رہی ہوں. تو پولیو ویکسینیشن کے اوپر بھی ہمارا بہت اسٹریس ہوتا ہے, اور ہم اپنے مریضوں کو, بچے میرے پاس جیسے اگر کسی اور مسئلے کے لیے پیشنٹ دکھانے کے لیے ان کے پیرنٹس لے کر آتے ہیں, تو لیکن ان کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کو ایوری ٹائم جب سپلیمنٹری امیونائزیشن ایکٹیویٹی ہوگی یعنی کیمپین ہوگی پولیو کی, تو آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے 5 سال تک کے وہ پولیو کے قطرے لازمی پلانے ہیں, اور آپ نہیں پلائیں گے تو ان کو کیا ڈسٹیبلٹی ہو سکتی ہے, کس طریقے سے وہ پیرالسس اور اللہ نہ کرے تو وہ جا کے مجھ سے مسائل آپ کے کریٹ ہوں گے. اور اگر آپ لگواتے ہیں تو آپ کو یہ بینیفٹس ملیں گے, اور یہ کہ ہماری جو EPI پروگرام ہے وہ جیسے وقت کے ساتھ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. تو پہلے جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا, یہ لانچ ہوا تھا پروگرام, تو اس میں 6 ڈیزیزز تھے, لیکن اب اس میں 12 ڈیزیزز کو کور کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں, میں بھی لوگوں کو بتاتی ہوں اور اپنے جو کولیگز ہیں جنرل پریکٹیشنر ان کو بھی یہ نالج دینے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھیں یہ ایک چیز ہے جو آپ کو گورنمنٹ فری آف کاسٹ دے رہی ہے, آپ کو ایزیلی ایکسیسیبل ہے, فری آف کاسٹ ہے, اور آپ کے بچوں اور ادھر مہنگی اور کاسٹلی ویکسینس ہوتی ہیں جو ہر سے منگوائی جاتی ہیں, تو آپ کو یہ ٹوٹلی فری میں مل رہی ہیں. تو آپ کو ضرور اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کروانا ہے, اور وہ جو ہمارا ایک آبجیکٹو ہے EPI کا کہ ایچ اینڈ ایوری سنگل چائلڈ شوڈ بی ویکسینیٹڈ, تو اس کو ویکسینیٹ کروانا ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے, پرائمری ہیلتھ کیئر فزیشینز کا تو بہت امپورٹنٹ رول ہے. ایز فار ایز ڈیٹا جو آپ کہہ رہے ہیں, تو میرا خیال اس کا کوئی میکینزم جو ہے گورنمنٹ کو ود جنرل پریکٹیشنرز بیٹھ کے بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر جو پرائیویٹ پریکٹس میں ویکسینیشن ہوئی ہے اس کا ڈیٹا وہ شیئر کرنے لازمی طور پہ, جیسے کہ نیشنل TB پروگرام میں مل کے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, تو اسی طریقے سے اس کے اوپر بھی ہونا چاہیے میرا خیال ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا انپٹ دیا اپنا. اچھا آپ جو پولیو ایریڈیکیشن آفیسر رہی ہیں عالمی ادارہ صحت میں, تو آپ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کو دشواریاں پیش آئیں جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان جو ہے وہ مطلب ہمارا محکمہ صحت ہے, ہماری قوم ہے, وہ نتائج نہیں اس ملک کو حاصل ہو سکے کہ جو ڈیزائرڈ ریزلٹس تھے, ایسی کیا رکاوٹیں یا ایسے کیا مسائل درپیش آئے؟ دیکھیں پولیو دنیا سے ختم ہو گیا ہے, پاکستان وہ ملک ہے, افغانستان وہ ملک ہے, خیر افغانستان میں تو خانہ جنگی رہی ہے اتنے عرصے تک, لیکن بتا پاکستان میں جب تک پولیو, تو آپ ذرا کچھ بتائیں ذرا اس بارے میں, آپ کچھ بتا سکتی ہیں اگر آپ. تو دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری جو لوکیشن اور ڈیموگرافکس ہیں وہ بہت اس کو افیکٹ کرتے ہیں. ہم بالکل دنیا بھر میں آپ کو پتا ہے کہ پولیو ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے. اب یہ صرف 2 ممالک ہیں پاکستان اور افغانستان کے جس میں پولیو رہ گیا. ہم بالکل بارڈر پہ ہمسائے ہیں افغانستان کے, اور بہت زیادہ میس موومنٹ ہوتی ہے پاکستان سے افغانستان اور افغانستان سے پاکستان اکراس دا بارڈر. بہت بڑا بارڈر ہے ہمارا ان کے ساتھ, KPK اور بلوچستان سے. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا
بہت زیادہ ٹرانسمیشن اور وائرس جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور وائرس ہماری جو ہے انوائرمنٹ میں سرکولیٹ کر رہا ہے. ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کچھ کمیونٹیز ہیں کہ جن کے اندر بہت ہارڈ کور ریفیوزرز یا ہارڈ کور آتے ہیں کہ وہ ہارڈ لائنرز ہیں کہ جو جن کے اندر متس اور فیلسیز جو ہیں، یعنی جو فالس پرسیپشنز اور بہت سی غلط چیزیں جو ہمارے لوگوں کے ذہن میں یا تو ان کو فیڈ کر دی گئی ہیں یا انہوں نے اپنے طور پہ پرسیو کر لیا، ان کا پرسیپشن ہے، ان کو ازیوم کرتے چل رہے ہیں. تو ایک جیسے ایک پختون کمیونٹی ہے اس سے کہ وہ بالکل بھی جو ہے ان میں لگواتے ہیں، بہت سارے لگواتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل بھی نہیں لگانا چاہتے. اگر آپ ان سے بات کریں ریفیوزل کنورژن ایکٹیویٹیز میں، جیسے جب ہم انوالو ہوتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہ ان کے ذہن میں بہت سی چیزیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیز ویکسینز آر ایسوسیٹیڈ ود اسٹیرلٹی، کہ ہم ان کو لگائیں گے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ آگے چل کے ریپروڈیوس نہیں کر پائیں گے. ایک یہ مت ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ جو ایک اینٹی ویسٹ جو ہے سینٹیمنٹ ہے کہ اینٹی ویسٹ وہاں سے آتی ہے ویکسین. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمارے اس پروگرام میں جوائن کرنے کا اور اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. تو اب میں ڈاکٹر افضل اوڈو صاحب کا نہایت شکریہ ادا کروں گا کہ جناب وہ ٹائم نکال کے ہمارے اس پروگرام میں آئے، اور ڈاکٹر حارث حراری صاحب کا بھی جناب وہ ہمارے اس پروگرام کو انہوں نے جوائن کیا. اور اگر کوئی آپ گو فارورڈ میسج دینا چاہیں عوام کو، قوم کو، جی بالکل. ابھی ہمارا یہ میسج ہے کہ اس مہینے میں کہ 15 تاریخ سے 21 تاریخ جو ہمارا پولیو پروگرام شروع ہو رہا ہے، ہم اپنے عوام کو ریکویسٹ کریں کہ اس میں ہم سے تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو ویکسینیٹ کریں اور پولیو پلائیں، تاکہ جو ہے نا بچے ہمارے پولیو کی بیماری سے بچیں. جی مہربانی بڑی. تو جی بہت بہت شکریہ آپ کا. تو اب ہم اپنے اس پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 24 اپریل سے لے کر 30 اپریل تک پاکستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ امیونائزیشن ویک جو ہے وہ منایا جاتا ہے، جس میں عالمی ادارہ صحت، یونیسیف اور یہ گاوی اور بے شمار ادارے ہیں، اور ہماری حکومت سندھ، یہ تمام لوگ مل کر جو ہے اس امیونائزیشن کے عمل کو اور حفاظتی ٹیکوں کا جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں پوری دنیا میں اور بلکہ پاکستان میں بھی، تاکہ ہمارے بچے جو ان مہلک 12 بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں. تو بہرحال یہ کہ آپ کو پاکستان کی صحت کی صورتحال کا اندازہ ہوگا، اور جیسے کہ ڈاکٹر خالد شفیع صاحب نے کہا کہ پاکستان پھر بھی بہت بہتر ہے اور دوسرے ممالک کے مقابلے میں کہ جہاں پر یہ 12 ویکسینز دی جا رہی ہیں. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جناب پانی کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے جو بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے وہ ہے ویکسینز. تو بہرحال پاکستان کے اندر جو ویکسینیشن کا نظام ہے وہ بہت بہتر ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں. تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو جو ہے دیکھا. اور ویک اینڈ افیئرز ود عمران ذاکر کا میزبان عمران ذاکر، میں آپ لوگوں سے اب اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے پروگرام میں ضرور آپ لوگوں سے جو ضرور ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا.